مقبولیت کے لیے دفعہ مل کر درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ. حَسْبِيَ اللَّهُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العلي العظيم. محترم واجب الاحترام سامعین کرام، آپ کی سماعت عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ یہ مجلس ادا بمناسبت و سلسلہ بلندی درجات ایک مخصوص خانوادے کے مرحومین کے لیے اور قابل ستائش ہے جناب محترم ذی وقار جناب حیدر صاحب کے لیے کہ وہ عظیم خاندان کہ جس نے اپنی خوشبو جگہ جگہ پھیلائی، کہ جس کے وجود سے معاشرہ کل بھی اور آج بھی اور آئندہ آنے والوں سالوں میں مہکتا رہے گا، اس خاندان کے بکھرے ہوئے پھولوں کو آج اس فرش عزا پر جمع کر دیا. ایک گلدستے کے مانند کہ جہاں اس نفسہ نفسی کے دور میں، اقربا پروری کے دور میں، اس پرآشوب ماحول میں کہ جہاں بھائی بھائی کو کوئی سروکار نہیں ہے، جہاں باپ بیٹے کا رشتہ بے معنی ہے، وہاں پر ایک ایسے خاندان کو کہ جو مختلف جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، آج ایک جگہ جمع کر دیا. خدا محترم کی اس کاوش کو اس انداز میں رکھ دے کہ یہی جذبہ ان کی اور ہماری نسلوں میں منتقل ہے. زیادہ لمبی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، کچھ ایک معروضات ہیں جو آپ کی سماعتوں کے نظر ہدیے کرنے ہیں اس عنوان سے کہ جہاں مجلس میں مادی تبرک کا اہتمام ہے وہیں پر معنوی تبرک کا بھی اہتمام ہو جائے. اس لیے کہ جب انسان مادی تبرک سے سرفراز ہوتا ہے، وہ شرف یاب ہوتا ہے اور اس کو تناول کرتا ہے، اس کا جسم توانا بخش ہوتا ہے، توانائی ملتی ہے، اور وہیں پر جب اسی مجلس میں معنوی تبرک بھی ملے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. بس اسی بات کے تناظر میں جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا سنگام کلام کے طور پر ارشاد ہوا، قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. پالنے والے دعا ہے کہ پالنے والے میرے دل کو زنگ آلود نہ کر دینا یا زنگ آلود نہ ہونے دینا
گناہوں کی وجہ سے، جبکہ تو نے میرے لیے ہدایت کا سامان فراہم کر دیا۔ اہل علم، اہل بلا کا مجمع موجود ہے، اور بات کو بیان کرنے کے لیے دشواری نہیں ہوگی اور نہ ہی مقدمے کی ضرورت اور احتیاج ہے کہ واضح سی آیت ہے کہ اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، اتراؤ نہیں، تکبر محسوس نہ کرنا، ابھی گھمنڈ نہ کرنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحبان ایمان ہیں، بلکہ اگر مسلمان ہو تو اب فکر یہ کرو کہ تمہارے کام بھی مسلمانوں والے ہی ہیں، تمہارے افعال، تمہارے افکار، تمہارے معاملات، تمہارے گفتار، رفتار، چال، چلن، سیرت، فکر، لین دین، تمام معاملات عکاسی کرے کہ تم مسلمان ہو۔ اور دیکھو، ایسا نہ ہو کہ دار ایمان میں آ تو گئے ہو، دار ایمان سے خارج نہ ہو جاؤ۔ صبح و شام فکر کرتے رہو، ربنا لا تزغ قلوبنا، پالنے والے میرے دل کو زن آلود نہ ہونے دے۔ جو دنیا کی گرد و غبار میرے اوپر آ گئی ہے، اس گرد و غبار کے نتیجے میں میرے ایمان کو نچلی سطح پر نہ کر دے کہ میں دار ایمان سے نکل جاؤں۔ دیکھیے اس آیت اور آنے والے معروضات کو اس پیرائے اور اس تناظر سے بھی سماعت فرمائیے کہ کتنا قریب ہے ہمارا رب۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے گا کتنا قریب ہے میرا رب، کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، عزیزوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دنیا فانی سے دنیا ابدی کی جانب کوچ کر جاتا ہے، تو عمل کا دروازہ ہو جاتا ہے بند۔ جتنی نمازیں پڑھ سکتا تھا پڑھ لی، جتنے روزے رکھ سکتا تھا رکھ لیے، جتنے اچھے کام کر سکتا تھا کر لیے، عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن جس طرح سے خداوند عالم کا رحمت کا دروازہ اس بندے کے لیے اس کی دنیا میں کھلا ہوا تھا، اس کے انتقال کے بعد بھی کھلا ہوا۔ جتنا ایثار کر سکتے ہو، جتنے تحفے تحائف بھیج سکتے ہو بھیجتے جاؤ، درود کی صدا یہاں بلند ہوگی، رحمت کی بارش قبر پر برسے گی۔ تو تمہارے اچھے کام مرحوم کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ دیکھیے میرے جملے نہیں ہیں، سرور کائنات کے جملے ہیں، میں بس ایک مقدماتی ماحول بنا رہا ہوں تاکہ آیت کے ذیل میں جو قیمتی معروضات ہیں اس کو آپ محسوس کر سکیں۔ سرور کائنات کے پاس ایک شخص آیا، حدیث طویل ہے لیکن میں صرف اپنی جو شاہد مثال ہے اتنا ہی بیان کروں گا۔ کتاب بیت العہدہ، کتاب منازل العاشرہ، میں نے تو اس سے کتاب منازل العاشرہ سے پڑھا ہے، لیکن اگر کوئی استفادہ کرنا چاہے تو اردو میں ترجمہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مصنف شیخ عباس امی، صاحب مفات الجنان، کہاں مدفون ہے؟ مولا علی کے حرم میں باب قبلہ میں۔ عجیب حدیث نقل کرتے ہیں موضوع کی مناسبت سے کہ سرور کائنات کے پاس ایک شخص آیا، سرور کائنات کی تنبیہ کی، خبردار یہ مت سمجھنا کہ تمہارے مرحوم اب اگر دنیا سے رخصت ہو گئے، خاص کر اولاد کے لیے، تمہارے والدین، تمہارے بزرگ، تمہارے دادا، تمہارے نانا، تمہارے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ مت سمجھنا کہ اب خدمت کا
اب ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے. آج کہ میں حق ادا کر سکوں اور منظر کشی کر سکوں کہ سرور کائنات نے جب اس حدیث کو بیان کیا، راوی کہتا ہے سرور کائنات کی آنکھ سے آنسو جھلک آئی. کہنے لگے کاش تم دیکھتے اور دیکھ پاتے کہ تمہارے اپنے عزیز، تمہارے پیارے، کہ جن کی گودوں میں صبح و شام کھیل کر تم پروان چڑھے ہو، کہ جن کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ہے، کہ جن کے وجود کے صدقے میں آج تمہارا وجود ہے، کاش تم دیکھ پاتے کہ وہ تمہارے ہاں آتے ہیں روز جمعہ اور آ کر حسرت بری نگاہ سے تکتے ہیں تمہیں. میرے لہجے جگر، آج تو جس منزل پر ہے لوگ تجھے پہچانتے ہیں، تیرا نام معاشرے میں جو ہے وہ میری وجہ سے ہے. میں اپنی ذات کو بھلاتا رہا، مٹاتا رہا، فنا کرتا رہا، اپنے وجود کو پل پل موت کے نظر کرتا رہا کہ میرا لال پروان چڑھ جائے. میرے لال کچھ ہے مجھے دینے کے لیے. اللہ اکبر. روایت کے جملے سرور کائنات بیان کرتے جاتے تھے اور گریہ کرتے جاتے تھے، اور سرور کائنات کی گریہ سے اصحاب بھی گریہ کرتے جاتے تھے. کسی نے فرمایا یا رسول اللہ بھلا ہم ان مرحومین کو کیا ہدیہ کریں؟ سرور کائنات نے فرمایا نہ انہیں تمہارا مال چاہیے، نہ انہیں تمہاری کوئی اور دنیاوی چیز چاہیے، انہیں اگر کچھ چاہیے تو ایصال ثواب کے عنوان سے یہ اذکار خیر چاہیے. یہ اذکار خیر جو کائنات کی بہترین عبادت ہے، ذکر محمد و آل محمد. جب مرحومین یہاں پر ہمارے مرحومین یہاں پر جب جمع ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیاروں نے ہمیں بلایا نہیں ہے. اس پرآشوب دور میں بھی جہاں دنیا والے دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے ہیں، ہمارے پیاروں نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے. یاد رہے والدین والدین ہوتے ہیں. روایت کے جملے ہیں اگر قبر کے اندر ہوئے قبر سے باہر ہوں، باعث رحمت ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. کہ جب ایک شخص، اور روایت کے جملے ہیں جناب عیسیٰ ایک قبرستان سے گزرے اور دیکھا کہ ایک خاص قبر ہے جس پر عذاب نازل ہو رہا ہے. اب دیکھیے نبی تھے، معصوم تھے، متوجہ ہوئے کہ صاحب قبر عذاب میں گرفتار ہے. متوجہ ہوئے جلدی اگلے سال اسی قبرستان اسی قبر سے گزرے، دیکھا کہ اب صاحب قبر پر رحمت کی بارش ہے. گزشتہ سال عذاب ہے اور اس سال رحمت کی بارش ہے. سوال کیا پالنے والے کیا ماجرا؟ وہی نازل ہوئی جس پیرا تناظر میں میں گفتگو کر رہا ہوں، اسی تناظر میں سماعت فرمائیے گا کہ وہی نازل ہوئی. اے عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ یہ میرا نافرمان بندہ تھا، اپنے کیے کی جزا و صلہ پا رہا تھا، اپنے کیے کی کرتوت اپنے نام اعمال کو دیکھ رہا تھا، عذاب میں گرفتار تھا. لیکن جیسے ہی اس کی اولاد جس کو چھوڑ کے گیا تھا اس سال بالغ ہو گئی اور شرعی ذمہ داری عائد ہو گئی، اب اس کی اولاد جو کہ نیک و فرما بردار ہے، جو جو اچھے کام کرتے جاتی ہے، اس کے نام اعمال میں لکھے جاتا ہے. یہ مجالس، یہ فرش عزا، یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ درود کی صدائیں، یہ ذکر خیر، یہ افعال خیر، یہ فاتحہ خوانی، در حقیقت ہمارے مرحوم کے لیے وہ بہترین، ہمارے مرحومین کے لیے وہ بہترین ہدیہ ہے کہ جس کا اندازہ شاید ہمیں اس مادی دنیا میں نہ ہو سکے. لہذا بلندی درجات کے لیے چند معروضات. ارشاد ہوا ربنا لا تزغ قلوبنا
ڈالنے والے میرے دل کو زنگ آلود نہ کر دینا. بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو نے مجھے ہدایت کا سامان فراہم کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ کوئی ایسے افعال اور اعمال بھی ہیں کہ جن کی بنا پر انسان دار ایمان میں داخل ہو بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے اور باہر نکل بھی سکتا ہے. بس انہیں اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنے ہی بیان کریں گے، ورنہ مطالب کی فہرست تو طویل ہے. جتنے مطالب محدود وقت میں بیان کر سکے انشاءاللہ بیان کریں گے. سب سے پہلا فعل جو انسان کو دار ایمان میں رکھ بھی سکتا ہے اگر اس کی پاسداری کی جائے، اور اگر نہ کیا جائے، اسے ملوث خاطر نہ رکھا جائے تو دار ایمان سے خارج بھی کر دیتا ہے. وہ ہے مومن کا احترام. بہت آسانی سے میں کہہ گیا، شاید اسی طرح آسانی سے آپ نے سن لیا، لیکن روایت کے جملے ہیں کہ مومن کے احترام اپنے برادر ایمانی کے احترام کے موضوع پر جتنی بے تحاشا حدیث اور روایت اور انبار ہے، شاید ہی کسی موضوع کے حوالے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایج ہم سے پست ہے، مالی حوالے سے کم ہے، گھر اس کا چھوٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پاس نہ بٹھانا، سلام نہ کرنا، بات نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا ہمارا رشتہ دار ہے. معصومین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سب کچھ اور دوسرے کو کم تر سمجھو. کیا پتا کہ اگرچہ وہ مالی دولت سے بہرہ مند نہیں ہے، لیکن دولت ایمانی سے شاید آپ سے بڑھ کر مالا مال ہو. روایت کے جملے ہیں، کتاب اعمالی مفید، مصنف ہے شیخ نعمان العبقری، الملقب شیخ مفید. کہاں مدفون ہے؟ 7ویں اور 9ویں امام کے پہلو یعنی قاسمین میں مولا کے ذریعے کے ہی پاس. کتاب کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، لیکن میں نے اصل کتاب مصدر سے پڑھا. روایت کے جملے ہیں، اور یہی روایت کتاب ثواب الاعمال والعقاب الاعمال، اس کا ترجمہ اردو میں نصیب البیشق کے نام سے ہوا، لیکن میں نے ثواب الاعمال میں پڑھا. مصنف ہے شیخ صدوق، جو کہ امام زمانہ کی دعا سے متولد ہوئے. عجیب روایت ہے. روایت اس انداز میں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور اس کے سامنے ایک نور ہوگا، اس کے سامنے ایک نور ہوگا، اور نور اس کی حفاظت کرے گا، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے گا، تمام تر قیامت کی دشواریوں سے اسے محفوظ رکھے گا. اور سورہ عبسہ پڑھیے گا، آخری آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب باپ بیٹے سے، بھائی سے رشتہ چھڑا کر بھاگ رہا ہوگا، اس دن وہ نور اس کی مدد کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی دلجوئی کرے گا. امام فرماتے ہیں کہ جب وہ بندے مومن جو قبر سے اٹھے گا اس انداز میں کہ اس کے استقبال کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے ایک نور ہوگا پہلے سے، اور اس کی حفاظت کرے گا، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے گا. اور جب وہی مومن جنت کے دہانے کے نزدیک ہوگا، سوال کرے گا اللہ تجھ پر رحم کرے، تو کون ہے؟ اپنا تعارف تو کروا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسا بہت بڑا کام کیا ہو جس کے نتیجے میں اللہ نے تجھے میری مدد کے لیے بھیجا. امام فرماتے ہیں کہ تب وہ نور با حکم الہی کلام کرے گا اور کہے گا
کہ یاد رکھ تو نے زندگی میں ایک مومن بھائی کے دل میں احساس سرور کو پیدا کیا تھا، تو نے اپنی زندگی میں ایک مومن بھائی کو خوش کیا تھا۔ اللہ کو وہ فعل اتنا محبوب گزرا، اتنا پسند آیا کہ اس فعل کے صدقے میں مجھے خلق کیا۔ آواز بلند صلوات صلی اللہ محمد کہ اللہ کو وہ فعل کہ نہیں معلوم۔ میرا چھوٹا سا مشورہ کسی کی الجھن کو سلجھا دے، میری چھوٹی سی مسکراہٹ اور تبسم کسی کو جینے کا بہانہ فراہم کر دے، اور صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اگر میں اپنے چھوٹے بھائی یا کسی بھائی کی مدد کر دوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے فعل کو جس کو تم کر کے بھول جاتے ہو، خدا نے ہمیں محفوظ کر لیا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، مشورہ نہیں دے سکتے، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں کہ پالنے والے جہاں کہیں بھی میرے مولا کے چاہنے والے میرے مومن بھائی آباد ہیں، ان کی حفاظت۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاد کر تو نے دنیا میں ایک مومن بھائی کے دل میں احساس سرور کو پیدا کیا، نتیجہ دینے لگا۔ وہ سماعتوں کو ساتھ رکھے گا میرے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یاد کر، نور کہتا ہے کہ یاد کر تو نے زندگی میں دنیا میں ایک مومن بھائی کے دل میں احساس سرور کو پیدا کیا، خدا نے مجھے خلق کیا تاکہ میں تیری مدد کروں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مومن کو خوش کرے، نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر مومن کو خوش کرنے کا نتیجہ یہ ہے تو اگر کوئی امیر المومنین علی بن ابی طالب کو خوش کر دے، اگر مومن کو اگر کوئی مومن کو خوش کر دے، نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی امیر المومنین کو خوش کر دے، اور کس طرح سے خوش کر دے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی میرا موضوع ہے، لیکن پھر بھی اشارہ دیتے ہوئے، اس لیے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ مولا کو اس طرح سے خوش کر سکتا ہے کہ مولا کو بھی مانی اور مولا کی بھی مانی ہے۔ یہی تو فرق ہے اور ہم میں اور اس میں، کہ وہ بھی مولا کا ذکر کرتا تھا، ہم بھی مولا کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی لولا کی صدا بلند کرتا تھا، ہم بھی لولا کی صدا بلند کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ فرق اتنا ہے وہ علی علی کرتا تھا، ہم علی علی کرنے کے ساتھ علی کو مانتے بھی ہیں۔ قیمتی معروضہ کہ جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی اور آخرت کو گلزار بنا سکتا ہے، وہ اپنے مومن بھائی کو خوش کرے۔ خوش کرنے کے لیے مال نہیں چاہیے، فلوس نہیں چاہیے، خلوص چاہیے۔ اور نمبر 2 وہ ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، لفظ کی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا کہ والدین کا احترام، اور والدین کے احترام کے حوالے سے عجیب خدا نے ایک سنت اختیار کی۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، قرآن میں جہاں کہیں بھی خدا کی اطاعت کا حکم ہے، اسی آیت میں، اگلی آیت میں نہیں، اسی آیت میں والدین کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ دنیا والوں، جس طرح سے میری اطاعت کے بغیر
کیے بغیر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی جنتی نہیں بن سکتے۔ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ ہو، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، مگر یہ کہ اس کے اور والدین کی اطاعت کرو۔ آپ دیکھیے کتنی ہی ایسی حدیثیں ہیں، کتنی ہی ایسی روایتیں ہیں جو والدین کے احترام کو سمجھاتی۔ مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، والدین کا احترام کرو۔ صحت نہیں ہے، والدین کا احترام کرو۔ رزق کی کمی ہے، والدین کا احترام کرو۔ کوئی مسئلہ ہے، دعا نہیں ہو رہی پوری، والدین کا احترام کرو۔ گو کہ والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تب بھی والدین کی خدمت کرو۔ سائل آتا رسول خدا کے پاس اور کہتا یا رسول اللہ، تندرست ہوں، پریشان حال ہوں، زبونی کے امتحان اور نزدیک ہوں، آپ رحمت العالمین نبی ہیں، کوئی نسخہ فراہم کر دیجئے۔ ارشاد ہوا جا اپنی ماں کے پاس جا۔ یعنی آ رہا ہے رحمت العالمین نبی کے پاس، رحمت کا سوال کیے، اور رحمت العالمین نبی کہہ رہے ہیں جا اپنی ماں کے پاس جا۔ یا رسول اللہ میری ماں اب اس دنیا میں نہ رہی، کوئی بات نہیں، ماں کی قبر کے پاس جا۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں دنیا میں نہیں ہے اور کہاں مدفون ہے، قبر کا نشان بھی معلوم نہیں ہے۔ آگے جا، ایسی جگہ جا کہ جہاں تم ایک فرضی قبر کھود سکے اور دل میں یہ خیال لا کے پالنے والے اس فرضی قبر کے صدقے میں میری پریشانی کو حل کر دے۔ ماں ماں ہو، باپ باپ ہوتا ہے، قبر کے اندر ہو قبر کے باہر۔ اگر کوئی والدین کی خدمت کرے، اگر کوئی والدین کی اطاعت کرے، اگر کوئی والدین کو خوش کرے، یقین جانیے اس کی برزخ کے سامان کے لیے بہترین سامان، بہترین زادِ سفر توش حیات، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ روایت کے جملے جناب موسیٰ، نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے امام حکایت کرتے ہو فرماتے ہیں رسول خدا جناب موسیٰ نے سوال کیا، راز و نیاز کیا پالنے والے سے، پالنے والے میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے اس بندے کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر، وقت کے نبی، وقت کی حجت دعا کر رہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اس کی زیارت کروں کہ جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، جنت میں پڑوسی ہوگا۔ تو کچھ جنتی ہونا ہی بہت بڑی بات، اور پھر جنت کے بھی اس بلند ترین مقام پر کہ صاحب شریعت نبی، اولو العزم نبی کا پڑوسی ہے، وہی نازل ہے۔ موسیٰ فلاں بازار میں فلاں قصائی ہے، اس قصائی کے پاس چلے جاؤ۔ یہاں پر واقعے کو روک کر ایک جملہ ہدیہ کرتا چلو کہ رزق حاصل کرنے کے لیے میں جو مشغلہ اختیار کرتا ہوں معنی نہیں رکھتا، اور نہ یہ مشغلہ مجھے کمتر، پستر، حقیر بناتا ہے۔ کسی کو نہیں کہنا کہ تم فلاں دکان پہ کام کرتے ہو، دیکھو مجمع میں نہیں کہنا کہ تم فلاں کام کرتے ہو۔ معصوم فرما رہے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ تم رزق کس طرح سے کما رہے ہو یہ معنی رکھتا ہے کہ حلال کا ہے، حرام کا ہے۔ کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ معصوم کے جملے ہیں جب تک مرد گھر سے
دھوکہ دینے کا بھی اختیار ہے، لیکن تمام تر اختیارات کو پسے پردہ ڈالتے ہوئے جس کے حلال کے لیے اپنے آپ کو بلا رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں در حقیقت وہ جہاد کر رہا ہے، تو کسائی ہے۔ دیکھیے اپنے اعمال کی بنا پر کہا جنت میں وہ بھی پڑوسی کے نبی کا۔ جناب موسیٰ چل گئے، بتلائے شدہ رستے کی جانب پہنچے بازار، دیکھا کہ وہی کسائی ہے، وہی علامتیں۔ اب دیکھتے رہے کہ دیکھو یہ کرتا کیا ہے کہ میرا پڑوسی جب دن ڈھلا، کاروبار ختم ہوا، کسائی اپنے گھر کی جانب چل دیا، جناب موسیٰ پیچھے پیچھے اس تاک میں کہ دیکھے کہ بھائی ہے کون، یہ کسائی ہے، دینی حوالے سے اتنی معلومات نہیں، ابھی تک کوئی ایسا فعل صادر نہیں ہوا جو ایمان کرے اس بات پر، اس عمل کی جانب یہ میرا پڑوسی بن سکے جنت میں۔ پیچھے پیچھے چل دیے، دیکھا کہ وہ کسائی اپنے گھر پہنچا۔ اب اس سے پہلے کہ اندر داخل ہو، جناب موسیٰ نے سوال کیا، ایک شخص کیا تجھے یہ بات پسند ہے، کیا تو قبول کرتا ہے، تجھے گوارا ہے کہ آج میں تیرا مہمان بن سکوں؟ روایت کے جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ جناب موسیٰ کو جانتا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی جناب موسیٰ ہے۔ اے اجنبی، بسم اللہ، سر بسم اللہ۔ جناب موسیٰ کو اپنے گھر کی زینت بناتے ہوئے، مہمان بناتے ہوئے کہا، اے اجنبی ذرا یہاں اس جگہ رکو، میں بس تھوڑی دیر میں آیا۔ اب جناب موسیٰ اس انتظار میں کہ کیسے معلوم ہو اور کس طرح معلوم ہو کہ کیا ایسا عمل کہ جنت میں میرا پڑوسی۔ اب جیسے ہی وہ کسائی پلٹا، کچھ دیر بعد جناب موسیٰ نے سوال کر دیا کہ کہاں گئے تھے؟ تو کسائی کہتا ہے، نتیجے قریب ہونے لگا ہوں، وہ کسائی کہتا ہے چونکہ میری ایک ماں ہے اور بستر علالت پر ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کی تیمارداری خدمت کر سکے، تو لہذا میرا وتیرہ حیات یہ ہے کہ جب میں گھر سے روانہ ہوتا ہوں، نکلتا ہوں، سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں، سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں ماں تجھے کوئی چیز چاہیے؟ اللہ اکبر، ماں کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، صرف بیٹے کا ہی جملہ، ماں تجھے کچھ چاہیے؟ یقین جانیے زبان سے اگرچہ الفاظ نہیں نکلتے، لیکن ماں کے دل سے وہ دعا نکل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنتی بن جاتا ہے۔ آواز بلند صلوات۔ کوئی شے درکار ہے، احتیاج ہے کسی شے کی؟ کسائی کہتا ہے جب میں واپس پلٹتا ہوں، سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں ماں میں آ گیا، یہ نہیں کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، چلاتا ہوا نہیں آتا، دھاڑتا ہوا نہیں آتا، یہ مانو بیٹا نہیں کوئی تلوار لے کر آ گیا دشمن، ماں میں آ گیا۔ کوئی چاہیے، کوئی شے، کوئی خدمت درکار ہے، مطلوب ہے کوئی چیز؟ کسائی کہتا ہے اے اجنبی، جب میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، میری ماں صرف یہی جملے کہتی ہے کہ پالنے والے میرے اس بیٹے کو وقت کے نبی جناب موسیٰ کا جنتی پڑوسی بنا دے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں اے میرے پڑوسی، ہے میرے ہونے والے پڑوسی، ہے میرے امتی، تجھے بشارت ہو کہ تیرے گھر آج تیرا نبی چل کر تیرے پاس آیا ہے، تجھے بشارت دینے کے لیے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی ہوگا۔ گنجائش نہیں کہ چند دقائق کی زحمت سماعت دعاؤں کے سہارے میں آپ سے رک سکوں گا۔ ماں کی خدمت کیجیے،
ماں کی قدر کیجیے، باپ کی قدر کیجیے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کا جو تم پر حق ہے وہ کم سے کم یہ ہے کہ تم اس کے آگے نہ چلو۔ چل رہے ہو، جس نے صحیح ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، لیکن جس نے تمہیں بولنا سکھایا، قوت گویائی عطا کی، وہ تمہارا باپ ہے۔ باپ کے آگے نہ چلو، باپ کا نام لے کر مخاطب نہ کرو، باپ سے اونچی آواز میں بات کرو۔ یاد ہے صدر مجلس کے وہ جملے، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ خدمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ سرور کائنات کے جملے ہیں، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی زندگی میں خدمت کرے اور ان کے جانے کے بعد، ان میں سے کسی ایک کے جانے کے بعد انہیں بھلا دے، تو اللہ کے نزدیک وہ اولاد جو زندگی میں تو خدمت کر رہی ہے لیکن مرنے کے بعد بھول گئی ہے، خدا کے نزدیک وہ آگ شدہ اولاد ان میں حشور ہوگی، آگ شدہ اولاد شمار ہوگی۔ اور حدیث کے بقیہ جملے سرور کائنات فرماتے ہیں کہ وہ اولاد سوء استفادہ کے عنوان سے نہ سمجھے گا، بلکہ روایت کے جملے، حدیث کے جملے ہیں، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ وہ اولاد جس نے زندگی میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، اگرچہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی خدمت کر رہا ہے، اصالہ ثواب کی مجلس میں استغفار ہے، صدقے دے رہا ہے، جو واجبات رہ گئے ہیں نماز روزے اور قرضوں کی صورت میں وہ ادا کر رہا ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک وہ اولاد فرما بردار شمار ہو، وہ اولاد فرما بردار شمار ہو۔ تیسرا نقطہ، اسی میں شاید دوستوں کو تمام ہو جائے، سورہ واقعہ اور سورہ ملک، 30ویں پارے کی مختصر ترین سورتوں میں سے دو سورے، سورہ واقعہ اور سورہ ملک۔ حدیث کے جملے کہ جو کوئی وطیرہ بنا لے دستور حیات قرار دے دے ان دو سوروں کو، دو سورے لازمی پڑھنے ہیں مرنے سے پہلے، سونے سے پہلے۔ کیا ہی بات اگر ہر رات ان سوروں کی تلاوت کی جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوگا اور اس کے گھر والے اسے دفنا کر واپس آئیں گے، وہ صدائے بلند کرے گا، اے میرے نقطۂ جگر، تو مجھے چھوڑے جا رہا ہے، اے میرے بھائی میں تنہا ہوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے رشتہ داروں۔ حدیث کے جملے ہیں ایک نور برآمد ہوگا، اس کی قبر کو منور اور روشن کر دے گا، گویا کہ وہ کہنے کو قبر ہوگی لیکن جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہو جائے گا۔ وہ نور کون ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جو کوئی زندگی میں سورہ ملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ یہ کس طرح سے کرنی ہے کہ نماز مغربین کے بعد سورہ ملک 3 سے 4 منٹ، 3 سے 4 منٹ آپ کی ہستی سنوار سکتے ہیں، آپ کی بگڑی سنوار سکتے ہیں، آپ کی الجھن سلجھا سکتے ہیں، آپ کی پریشانی حل کر سکتے ہیں۔ یہ 3 سے 4 منٹ سورہ ملک کی نماز مغربین کے بعد، اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ 5 منٹ انسان کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ دیکھیے مرحومین کی مجلس ایک پیغام دے رہی ہے، دیکھو ہم تو رخصت ہو گئے، ہم تو چلے گئے، تمہیں بھی آنا ہے، تم اپنے ساتھ کیا لا رہے ہو؟ ہم تو چلے گئے، مال دنیا تمہارا ہوا، ہمارے گھر اب تم آباد کرو گے، ہمارا نام اب تم زندہ کرو گے، لیکن اپنے ساتھ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ یہ بات کے جملے، جب جانے والا جاتا ہے فرشتے 2 سوال کرتے ہیں،
ماں قدمتا ماں اخرتا، اے آنے والے اس دنیا میں آ تو رہا تھا لیکن آتے ہو کیا لے کر آ رہا تھا؟ اور جو اس دنیا کو خیرات کہہ کر آ رہا ہے کیا چھوڑ آ رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہا ہوگا ہمارے مرحومین نے، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ جب ہمارے مرحومین سے سوال کیا ہوگا فرشتوں نے لہد میں، اے آنے والے آ تو رہا ہے ماں قدم، اے آنے والے آ تو رہا ہے کیا لے کر آ رہا ہے، ماں اخرتا کیا چھوڑے آ رہا ہے۔ ہمارے مرحومین نے یہی کہا ہوگا کہ داغ ماتم سینے پر سجا کر آ رہا ہو، مولا حسین کی مجلس میں بھائے ہوئے آنسوں کا نذرانہ لے کر آ رہا ہو، اور اپنے پیچھے اپنی اولاد کو مولا کا سچا عزادار بنا کر آ رہا ہو۔ تھا رونے میں جب امام رہائی پا کر مدینے آئے۔ اللہ مجھے ہمت دے، آپ کو طاقت دے، میں بیان کر سکوں، آپ سماعت کر سکیں، اس لیے کہ میرے مولا کے مصائب وہ ہیں کہ جن کا ذکر کر 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 میرے وقت کے امام پس پردہ یہی کہتے ہیں دعائے لطفہ و زیادت نہائیہ کے جملوں میں کہ میں اپنے اجدادوں کی مصیبت پر آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ جب چوتھے امام آئے ہیں نا مدینہ، ارے جب کھانا دیتے ہیں تو کریا کرتے ہیں، پانی جب نزدیک آتا ہے تو اشک باری کرتے ہیں۔ ایک دن خادم نے کہا مولا کتنا کریا کریں گے؟ ارے صبح و شام گریا کرتے ہیں، ارے جب وضو کرتے ہیں تو گریا کرتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا خادم تو نے انصاف نہیں کیا، ارے جناب یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، جناب یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ جناب یعقوب کی بینائی چلے گئی، اور میرے سامنے میرے 18 یوسف شہید ہوئے۔ ارے کس انداز میں شہید ہوئے؟ ارے کسی یوسف کے سینے میں برچھی لگی، ہائے میرا بھائی علی اکبر، ارے کسی یوسف کے پاس وہ قطع ہوئے، ہائے میرے چچا پاس ایک یوسف جس کو وقت آخر مولا حسین اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کر کہتے تھے پانی، امت نے اس یوسف کو تیر جفا سے شہید کیا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، ہارون والو جب تک مدینے میں رہے میرے مولا 35 سال تک آنسو بہاتے رہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب میرے مولا قصائیوں کے محلے سے گزرتے تھے نا، جب قصائیوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے تھے قصائیوں ذرا اتنا بدلاؤ، ارے جب تم ذبیحہ کو ذبح کرتے ہو ارے پانی پہلاتے ہو کہ نہیں؟ ارے اسے خانہ خلا اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے۔ رونے والوں ایک دعا ضرور مانگنا پالنے والے، اگر مصائب کے دوران میری آنکھوں سے قیمتی موتی جھلک آئے نا، آج ان آنسوں کو میرے مولا سجاد کے زخموں کا مرہم بنا دے، آج ان آنسوں کو میری شہزادی کے رومال کی زینت قرار دے دے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب میرے چوتھے امام قصائیوں کے پاس سے گزرتے تھے نا تو یہی سوال کرتے تھے، اے قصائیوں ذرا اتنا بدلاؤ، ذبح کرنے سے پہلے پانی پہلایا کہ نہیں؟ روایت کے جملے ہیں وہ قصائی کہتے تھے، اے ہمارے مولا ہم آپ کے نانا کے پیروکار ہیں، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم ذبیحہ کو پیار سے ذبح کر دیں؟ اے ہمارے مولا ہم نے آپ کے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب بھی ذبیحہ کو ذبح کرو
ذبیحہ پیاسا نہ ہو، ذبیحہ کے سامنے اس کا ہم جس نہ ہو۔ ارے جس خنجر سے ذبیحہ کو ذبح کرو وہ خنجر کند نہ ہو۔ روایت جملہ ہے، اب ماتم کیجئے، پوسا پیش کیجئے۔ ایسے ہی میرے چھوٹے امام نے نہیں کہا تھا، تاج سجاد کو اس کی ماں نے جلانا ہوتا۔ عصر عاشور کا وقت میری مولا کی نگاہوں میں گھومنے لگا، ارے زخم ہرے ہونے لگے۔ ایک دفعہ کربلا کی جانب رک کر کہتے ہیں، ہائے میرا بابا حسین، ہائے میرا مظلوم بابا حسین۔ ارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، ارے تیرے خیمہ پر جناب سکینہ، تیرے زینب پر جناب زینب کبریٰ اور خنجر ظالم جب لیے بڑا ہو گئی، مجلس تمام ہو گیا پرسا قبول۔ بس آخر جملے مصیبت کے چھوٹے امام فرماتے ہیں، جب شمر لئین بدنام زمانہ خنجر لیے چلا، رونے والوں جھولی پھیلا کر دعا مانگو، کسی مظلوم بھائی پر، کسی مظلوم بہن پر تیار غیر میں غربت کے عالم میں یہ وقت مصیبت نہ آئے کہ دلے خیمہ پر جناب سکینہ، جناب ام کلثوم، ایک بغیر دل زینب پر اور منہ کو پیٹ کر کہتی تھی، اماؤ فیکم مسلم، اے لوگو تم میں کوئی مسلمان نہیں۔ میرے چھوٹے امام فرماتے ہیں، ظالم جب خنجر لیے چلا، ایک ٹوٹے ہوئے پتھر کو اٹھانے لگا، خنجر کو پتھر پر پھیرنے لگا تاکہ خنجر کی دھار کم ہو۔ 12 ضربوں سے مثل قوس بن مولا حسین کا سر مبارک۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ایدیهم قریب یضربون۔ پالنے والے تجھے واسطہ جہاں معصومین کا، پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ بالخصوص شہداء کربلا مولا حسین علیہ السلام کا، پالنے والے ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنے بارگاہ عالیہ میں احسن طریقے سے شرف قبول عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے ان اشکوں کے نذرانے کو شہزادی کے رومال کی زینت قرار فرما۔ پالنے والے ہمارے ان خالی اور گنہگار ہاتھوں کو جو ہم نے تیری بارگاہ میں پھیلاتی ہیں بتوسط تیرے مولا حسین، ان خالی ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ کرنا۔ پالنے والے جن مرحومین کے بلند درجات کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، پالنے والے ان تمام مرحومین کے درجات بلند ہوں گے، مزید بلند سے بلند در فرما۔ پالنے والے ان تمام مرحومین کی قبر پر محمد و آل محمد کا نور نازل فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پالنے والے اور آشوب دور ہیں جہاں کہیں بھی مولا کے نام لیوا جانے والے ماننے والے آباد ہیں، بالخصوص جہاں جتنے بھی مومنین تشریف فرما اس پر شہزا کی زیارت بنے ہوئے ہیں، پالنے والے ان تمام مومنین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد صاحب کربلا بادشاہ مولا حسین کی شفا سے بہرمند فرما۔ پالنے والے قلب مطہر امام زمانہ قوم سے راضی و خوشنود فرما، مرنے سے پہلے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے بعد ہماری آخرت بخیر ہو سکے۔ پالنے والے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین، ماتم مظلوم۔